یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ایک ناگ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ یہ قصہ اس دور کا ہے جب دنیا میں جادو، جن، ناگ یہ سب حقیقت کی طرح سمجھے جاتے تھے۔ گلزار پور نامی ریاست میں ایک نواب رہتا تھا، نواب اقبال شاہ، جو دولت، زمین اور طاقت میں سب سے آگے تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی کمی تھی جسے دولت سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ وہ اولاد سے محروم تھا۔ اس نے ہر شہر کے حکیم اور ہر فقیر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہیں بات نہ بنی۔ پھر ایک دن جب نواب امید کی تمام راہیں چھوڑ چکا تھا، اسے کسی نے بتایا کہ جنگل کے اس پار ایک بزرگ رہتا ہے، بابا سرمد، جو نایاب علم رکھتا ہے اور اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نواب اپنی بیگم زہرا بیگم کو ساتھ لے کر اس فقیر کے پاس پہنچا۔ بابا سرمد نے آنکھیں بند کی اور لمبی خاموشی کے بعد بولا، تیری قسمت میں اولاد ہے، مگر ایک شرط پر۔ نواب نے جھٹ سے پوچھا، کیا شرط؟ بابا نے دھیمی آواز میں کہا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نکاح ولی نامی ایک سانپ سے ہوگا، جس کے 100 سال پورے ہونے کے بعد وہ انسان کی شکل میں دنیا میں آئے گا۔ نواب نے یہ بات سنی، لمحہ بھر کو رکا اور پھر اولاد کی خواہش میں حامی بھر دی، کیونکہ نواب کو لگا یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ وقت گزرتا گیا، زہرا بیگم ماں بنی اور پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی، زرمینہ۔ زرمینہ ایسی خوبصورت لڑکی کہ گاؤں کی عورتیں اس کی جھلک دیکھنے کو حویلی کے باہر جمع رہتی، مگر نواب اور زہرا بیگم اس دن کی بات کو ہمیشہ کے لیے بھول چکے تھے۔ زرمینہ ناز و نام میں پلی، ہر آسائش اس کے قدموں میں بچپن سے بچھا دی گئی تھی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھی گئی، سانپوں کا ذکر اس کے قریب کبھی نہ کیا جاتا۔ اس کی موجودگی میں کسی ناگ، فقیر یا پرانے وعدوں کی بات زبان پر کبھی نہیں آتی۔ سال گزرتے گئے اور زرمینہ جوان ہوئی۔ اس کی خوبصورتی اور نرمی سے لوگ کہتے تھے کہ وہ پری نہیں، کوئی پرانی جنت سے آئی ہوئی شہزادی ہے۔ حویلی کا ایک خادم ارسلان وہ بچپن سے اس کا محافظ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زرمینہ اور ارسلان ایک دوسرے کی خاموش محبت میں بن چکے تھے۔ وہ اکثر حویلی کے باغ میں تنہا بیٹھے باتیں کرتے، خواب بنتے اور خاموش وعدے کرتے، ایک ایسا رشتہ جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر اچانک زرمینہ کی نیندیں خراب ہونے لگی، اسے سانپوں کے خواب آنے لگے، ایک لمبا سیاہ سانپ جو اسے دیکھتا، اس کے قریب آتا، اس سے کہتا، تم میری ہو، تم وعدے کا ایندھن ہو۔ خواب کے بعد اس کے بدن پر سمپولوں جیسے نشانات ابھرنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا بس گیا۔ زرمینہ نے یہ بات اپنی ماں سے کہی، مگر زہرا بیگم نے کچھ نہ کہا، وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ کچھ دن بعد زرمینہ نے اتفاق سے حویلی کے بند کمرے میں ایک پرانا صندوق کھولا، جس میں اس کا نکاح نامہ اور ایک پرانی تحریر رکھی تھی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ زرمینہ بنت اقبال شاہ کا نکاح ولی ابن زہرا سے ہوا، جو ایک ناگ ہے اور 100 سال بعد انسانی روپ اختیار کرے گا۔
زرمینہ کے لیے یہ خبر بجلی بن کر گری. اسے لگا جیسے اس کی زندگی، اس کی محبت اور اس کے خواب سب کسی اور کے نام لکھ دیے گئے ہوں. اسی رات ارسلان نے یہ سب دیکھ لیا تھا. اس نے کہا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، چاہے تم کسی سانپ کے لیے مقدر رکھی گئی ہو. میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن اگلے ہی دن ارسلان غائب ہو گیا. زرمینہ بے حال ہو گئی، نہ کھاتی نہ پیتی اور اس کی حالت بگڑتی گئی. وہ ہر رات خوابوں میں ولی کو دیکھتی، لیکن ایک دن وہ انسان کی صورت میں اس کے سامنے آ گیا. وہ دلکش اور پرکشش اور سنہری آنکھوں والا، مگر اس کی موجودگی زہر کی طرح تھی. اس نے کہا اب تم میری ہو، تمہارا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے اور تمہارے عاشق کو میں نے ختم کر دیا ہے. زرمینہ نے ولی کو چیلنج کیا. اس نے کہا محبت زبردستی سے نہیں ملتی. میں وہ عورت نہیں ہوں جو کسی خوف سے رشتہ نبھائے. اگر تم سچے ہو تو مجھے قید مت کرو، مجھے جانے دو. ولی نے ہنستے ہوئے کہا جانے کی اجازت چاہتی ہو تو شرط پر جاؤ. اگر تم اگلی رات اس کنویں کے کنارے پہنچ گئی جہاں میں پہلی بار تمہیں خواب میں لے کے گیا تھا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. لیکن اگر نہ پہنچی تو میری قید میں ہمیشہ رہوگی. زرمینہ نے ہاں کر دی. وہ رات آئی اور زرمینہ تنہا اس پرانے سنسان جنگل کے بیچ موجود کنویں کے پاس پہنچی. ہر طرف سناٹا تھا، عجیب آوازیں، سائے، سانپوں کی سرسراہٹ. اچانک ولی سامنے آیا. اب وہ آدھا انسان آدھا سانپ تھا. اسی لمحے زرمینہ نے اپنی گردن سے ایک تعویذ کھولا جو اس کی ماں نے بچپن میں دیا تھا اور زمین پر پھینک دیا. زمین لرزنے لگی اور زرمینہ چیخ پڑی اگر میں وعدہ ہوں تو یہ لو، میں خود کو آزاد کرتی ہوں، میں کوئی سودا نہیں ہوں. زمین پھٹی اور ولی کا جسم دوبارہ سانپ میں بدل گیا، مگر اب اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، ایک اداسی تھی. اس نے کہا تم نے میری قید سے خود کو آزاد کیا، میں بھی اب آزاد ہوں. تمہاری محبت نے مجھے انسان نہیں بنایا مگر مجھے میری حقیقت دکھا دی. ولی زمین میں سما گیا اور اس کے ساتھ وہ پرانا عہد بھی ختم ہو گیا. چند دن بعد ارسلان زخمی حالت میں واپس آیا. ولی نے اسے قید نہیں کیا تھا بلکہ امتحان میں ڈالا تھا اور وہ اپنی محبت میں سچا نکلا. زرمینہ نے اسے گلے لگایا اور کہا کبھی کبھی قسمت تمہیں ایسی راہ پر ڈالتی ہے جہاں تمہیں اپنے ہونے کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے. میں نے فیصلہ کیا اور خود کو اور تمہیں آزاد کیا. اس دن کے بعد وہ دونوں حویلی سے چلے گئے اور ایک چھوٹے گاؤں میں نئی زندگی شروع کی. زرمینہ نے سب کچھ چھوڑا مگر وہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیا. شاید وہ سانپ اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا.